ویلکم بیک۔ حبیب جالب کے قتل کے بعد آج بلوچستان بھر میں مظاہرے ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ہم بلوچستان کی سچویشن پہ مزید بات کریں، آئیے دیکھتے ہیں حبیب جالب کے بارے میں ہمارے رپورٹر عامر رضوی کی یہ رپورٹ۔ بی این پی کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب بلوچ 1952 کو کوئٹہ کے علاقے مری آباد میں پیدا ہوئے۔ عملی سیاست کا آغاز 70 کی دہائی میں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن میں کیا اور ان کے چیئرمین بھی رہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 1977 میں گرفتار ہوئے اور کافی عرصہ مچ جیل میں گزارا۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ان کے اور حامد بلوچ کے موت کے وارنٹ جاری ہوئے، جس پر حبیب جالب نے جلا وطنی اختیار کی اور تقریباً 9 سال تک افغانستان اور روس میں مقیم رہے۔ حبیب جالب 1970 میں بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ممبر بنے۔ 5 سے 6 سال کے عرصے میں حبیب جالب بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر بنے اور پھر چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے روس چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے سائیکالوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 1992 میں وہ پاکستان دوبارہ آئے اور انہوں نے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا، جس کا نام نیشنل پروگریسو موومنٹ تھا۔ ان کی یہ موومنٹ بعد میں اختر مینگل کی بلوچ نیشنل موومنٹ میں شامل ہو گئی اور اس کو بلوچ نیشنل پارٹی کا نام دے دیا گیا۔ اختر مینگل اس کے آرگنائزر بنے اور حبیب جالب کو جنرل سیکرٹری کا عہدہ دیا گیا۔ 1997 میں حبیب جالب سینیٹر بنے اور مشرف کے دور تک رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی تمام تر خدمات بلوچ نیشنل پارٹی کے لیے وقف کر دی۔ 14 جولائی سن 2010 کو حبیب جالب کو کوئٹہ میں بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ عامر رضوی، ڈان نیوز۔ پہلی دفعہ منظر عام پہ آنے والی بلوچ مسلح دفاع تنظیم نے حبیب جالب کے قتل کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ان کے ایک ترجمان میر جنگ بلوچ نے نوشکی پریس کلب میں فون کال کر کے یہ ذمہ داری قبول کی۔ یہ نیا گروپ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں ابھی مزید تفصیلات معلوم نہیں ہیں، لیکن حبیب جالب کے قتل کے بعد آج بلوچستان بھر میں مظاہرے ہوئے۔ آئیے اس سلسلے میں دیکھتے ہیں ہمارے کوئٹہ کے بیورو چیف علی شاہ کی یہ رپورٹ۔ حبیب جالب کے قتل کے خلاف کوئٹہ سمیت بلوچستان کے اکثر علاقوں میں پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ کوئٹہ میں مشتعل مظاہرین سریاب روڈ، جناح روڈ اور دیگر علاقوں میں سڑکوں پر ٹائر جلا کر ٹریفک معطل کر دی۔ پارٹی رہنما حبیب جالب کے قتل پر افسردہ ہیں۔ آج کا جو سامنے ہوا ہے، ہم سے ایک عظیم رہنما ظالموں نے جدا کر دی اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو شہید کریں گے تو یہ پارٹی اور یہ تحریک رکے گی۔ میں ان کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک رکنے والی نہیں ہے، بلکہ یہ منزل کے قریب پہنچنے والی ہے اور ان کی موت ہوگی اور ہم اپنے حق آزادیت کو حاصل کر کے رہیں گے۔ بی این پی کے کارکنوں نے حبیب جالب کی میت کو گورنر ہاؤس کے سامنے لے جانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے انسو گیس کا استعمال کیا۔ پولیس نے ڈبل روڈ پر بھی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انسو گیس استعمال کی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ انتہائی مشتعل ہیں، وہ مسلسل حکومت اور پولیس کے خلاف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حبیب جالب کے قتل میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں فوراً گرفتار کیا جائے۔ اس طرح کے بزدلانہ اور حرکتوں سے محروم نہیں ہوگا۔ تحریک میں اس سے پذیرائی آتی رہی ہے اور آتی رہے گی۔ واقعے کے بعد کوئٹہ شہر کے تمام کاروباری مراکز بند ہو گئے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی باہری نفری سڑکوں پر آ گئی۔ تاہم حکام کہتے ہیں کہ حبیب جالب نے خود سیکیورٹی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ یہ پولیس سیکیورٹی نہیں مانگ رہے تھے، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی خود کروں گا، اور کیونکہ یہ جو ہے نا مسائل کو، پبلک کو جو بھی مسائل ہوتے تھے یہ آگے آگے ہوتے تھے جلوسوں میں، ریلیز میں، تو میرے خیال میں یہ زیادہ کانفیڈنٹ تھے کہ جی یہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں تو اس کو ٹارگٹ نہیں بنایا جائے گا۔ میرے خیال میں اوور کانفیڈنس کی وجہ سے اس نے سیکیورٹی لی ہے، باقی جو مانگ رہے ہیں ہم سب کو دے رہے ہیں۔ حبیب جالب کے قتل کے خلاف بی این پی نے 40 روزہ سوگ اور 6 روزہ پیجام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ صوبے کی اکثر سیاسی جماعتوں نے بی این پی کے احتجاجی شیڈول کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سید علی شاہ، ڈان نیوز، کوئٹہ۔